کیا یہ حدیث درست ہے کہ دین کی خاطر جتنا مجھے ستایا گیا کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں ستایا گیا، یا یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف ایک طرف اور باقی انبیاء علیہ السلام کی مجموعی تکالیف ایک طرف رکھے تو حضور علیہ السلام کی تکالیف بڑھ جائیں گی؟ لوگ بیان کرتے ہیں، مگر تفسیر کشف الرحمن میں اس کے برخلاف حدیث دیکھی تو شبہ ہوا کہ شاید یہ درست نہ ہو۔ عبداللہ صاحب آپ اس کے ساتھ بھیج دیتے نا وہ جو کشف الرحمن کی تحریر ہے، تو پھر کچھ مسئلہ واضح ہوتا۔ ہم نے ایک دوست ہیں، ان کی یہ لگائی تھی ڈیوٹی کہ جناب والا سے رابطہ کر کے جس تحریر کا آپ نے حوالہ دیا ہے کشف الرحمن تفسیر کا، اس کا وہ پیج، اس کو فوٹو کاپی بھیج دیں، پھر ہم اسے دیکھیں اور کچھ بات عرض کر سکیں، لیکن ابھی تک ملی نہیں۔ آپ بھیج دیجئے، پھر انشاءاللہ بات ہو جائے گی۔ باقی یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف ایک طرف اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مجموعی تکالیف ایک طرف رکھیں، تو دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ تکلیف کا تکلیف سے مقابلہ کیا جائے۔ بسا اوقات جس کے سر پہ آرا چلا دیا جائے، جیسے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے زیادہ تکلیف اس کو ہوتی ہے جس کو ایک پتھر پڑے۔ اللہ تعالیٰ تکالیف بظاہر کم دیتے ہیں، لیکن قوت برداشت، حس، اس کو زیادہ نازک کر دیتے ہیں۔ ایڑی کے نیچے پتھر آ جائے تو کیا احساس ہوتا ہے، اور اس پتھر کا 100واں حصہ ایک ذرہ آنکھ میں پڑ جائے تو پھر، اس لیے کہ آنکھ میں احساس کی قوت شدت سے ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ قوت پوری شدت کے ساتھ تھی، اس لیے کہ پوری آئندہ آنے والی انسانیت کے لیے آپ کی راہ متعین کرنی تھی، تو چھوٹی سے چھوٹی بات آپ کو بہت زیادہ تکلیف کا احساس دلاتی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شام کو دودھ پیا کرتے تھے، اور وہ نہیں آیا ایک دن دودھ تو بے چینی اور پریشانی میں فرمایا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، میں نے ان کو جانور دیے ہیں تاکہ اونٹ بر وقت پہنچائیں، کیوں نہیں آئے؟ اور وہ ہوتا اصل میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنیاں دی تھیں مہمانوں کے لیے، تو مہمان دودھ اونٹنیوں کا پیتے تھے، یہ گویا ان کا ڈنر تھا، رات کا کھانا تھا، اور پھر باقی دودھ آپ کے لیے رکھ لیا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، وہ آتے تھے، پوچھتے تھے، تشریف آوری پہ اگر عرض کیا جاتا تھا کہ نہیں ہے تو آپ یا سو جاتے تھے یا نماز پڑھتے تھے، اور اگر ہوتا تھا تو پی لیتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سارے معاملات تھے۔ وہ جو اب ان کا لیٹ ہونا ہے، قوت احساس کی شدت کی بنا پہ بہت زیادہ پریشانی ہوتی تھی۔ ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے نا کہ کوئی سو رہا اور اس کی آنکھ کھل جائے کسی کی حرکت سے تو کتنی اذیت اور تکلیف دہ چیز ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رویدن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے رات کو دیر سے مسجد سے، تو آہستہ آہستہ پاؤں رکھتے تھے کہ کہیں میری آنکھ نہ کھل جائے۔ یہ ہیں اہلیہ، اور یہ ہے انسانیت، اور یہ ہے بیوی کا خیال اور گھر والوں کا خیال رکھنا، کہ اتنا آہستہ آہستہ پاؤں رکھتے تھے کہ کہیں میری آنکھ نہ کھل جائے۔ جس خاتون کی نیند تک کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال رکھتے ہوں، وہ محبت کے کس درجے پہ فائز ہو۔ اس لیے یہ آپ بھیج دیجئے، پھر دیکھیں۔